السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے۔ میرا میڈیکل طب کے شعبہ کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے سیر و سیاحت اور طب کی تحقیق کے سلسلے میں تقریباً 28 ممالک کا سفر کیا اور ابھی بھی میرا سفر جاری ہے۔ ان سفروں کے دوران میری زندگی میں بہت سے حیرت انگیز پر اسرار اور خوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ میری روداد سفر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل گلوب ٹور کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے گروپ میں شیئر کیجیے تاکہ میری ہر ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرا ملیشیا کا پہلا سفر 1995 میں ہوا اور طب کی تعلیم و تحقیق کے سلسلے میں کافی عرصہ ملیشیا آتا جاتا رہا۔ 2015 میں ملیشیا کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کی تفصیل ویڈیو آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ ملیشیا دنیا کا خوبصورت ترین ٹورسٹ پوائنٹ ہے۔ ملیشیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے۔ ملیشیا کے ارد گرد 878 جزائر ہیں۔ ایشیا میں 61.3% اسلام، 19.8% بدھزم، 9.2% عیسائیت، 6.3% ہندوازم، 1.3 چائنیز مذہب اور 7% نامعلوم مذاہب، 4 دوسرے مذاہب ہیں۔ صدر ایوب کے دور میں ملیشیا کی پاکستان امداد کرتا تھا۔ پھر مہاتیر محمد کی حکومت میں ملیشیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی۔ مہاتیر محمد نے صدر ایوب سے ملیشیا کے جنگلوں کی کٹائی کے لیے صفائی کے لیے پاکستان سے لیبر مانگی، لیکن صدر ایوب نے انکار کر دیا۔ پھر ملیشین حکومت نے افرادی قوت انڈیا سے منگوا لی، جس میں زیادہ تامل ناڈو، چنائی، کیرلا کے علاقے کے لوگ تھے۔ ان کی وجہ سے ہندوازم ملیشیا کا چوتھا بڑا مذہب بن گیا۔ ملیشیا میں ہر مذہب کے افراد کو مکمل مذہبی آزادی ہے۔ آپ کو ملیشیا میں مساجد، بدھ پگوڈا، ہندو ٹیمپل، چرچ اور دوسرے مذاہب کے عبادت خانے ملیں گے۔ کرائم انڈیکس کے مطابق ملیشیا میں کرائمز کی ریشو 67% ہے۔ زیادہ تر جرائم میں تامل انڈین ملوث ہوتے ہیں۔ چوری چکاری اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کے فرنٹ میں لوہے کے جنگلے والے دروازے لگواتے ہیں اور اپنے گھروں کو ہر وقت لاک رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار اگر فلیٹ کا دروازہ کھلا رہ جائے تو اکثر تامل نوجوانوں کا گروپ جو 5-7 نوجوانوں کی شکل میں ہوتا ہے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں۔ 13 اکتوبر 2015 کو میری لاہور سے کوالالمپور کی فلائٹ تھی۔ میری فلائٹ تھائی ایئر لائن کی پرواز تھی جو رات کو 8 بجے لاہور ایئرپورٹ سے اڑنا تھی۔ میں شام 5 بجے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پہنچ گیا۔ کسٹم امیگریشن سے فارغ ہونے کے بعد ڈپارچر لانچ میں عشاء کی نماز کی ادائیگی کی اور تقریباً 7:30 بجے فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ میں جہاز کے اندر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ والے مسافر کسی یورپین ممالک کے ٹورسٹ تھے۔ ہمارا بینکاک ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے کا قیام تھا۔ فلائٹ اڑنے کے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ہمارا جہاز سورن بھومی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بینکاک پر اترا۔ یہ ایئرپورٹ دنیا کے سخت ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ ٹرانزٹ لانچ میں جانے سے پہلے ہمارے ہینڈ کیری کی سکیننگ ہوئی، ہمارے شوز، پینٹ کی بیلٹ وغیرہ اتار دی گئی اور ان کو مکمل سکین کیا گیا۔ بینکاک ایئرپورٹ پر اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ پاکستان سے بینکاک تھائی لینڈ کا ٹائم 2 گھنٹے آگے ہے۔ میں نے ٹرانزٹ لانچ میں مسلم پریئر کی جگہ تلاش کر لی، وہاں وضو کیا اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہو گیا۔
ہاں، اور بھی مختلف ممالک کے مسلمانوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے وہاں کی ڈیوٹی فری شاپس کا بھی سرسری سا راؤنڈ لگایا۔ 2 گھنٹے گزرنے کا احساس بھی نہ رہا۔ فلائٹ کے اناؤنسمنٹ پر ہم اپنے جہاز کی چیک ان پر پہنچ گئے۔ ہمارا جہاز تبدیل ہو چکا تھا، جو تھائی ایئر لائنز کا 777 بوئنگ ایئر کرافٹ تھا۔ میری سیٹ بزنس کلاس کیبن کے پیچھے تھی، جو کافی لگژری تھی۔ میرے ساتھ ایک تھائی بزنس مین بیٹھ گیا، جو سارے راستے مجھے تھائی لینڈ کے متعلق کافی دلچسپ باتیں بتاتا رہا، اس لیے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ فلائٹ کو اڑے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ٹیک آف کا ٹائم قریب ہی تھا۔ جہاز سمندر کے اوپر فلائی کر رہا تھا۔ پھر جہاز کی کھڑکی سے میں نے جھانک کر دیکھا۔ عجیب خوبصورت مناظر تھے۔ پام اناناس کے درختوں کے گھنے جنگل قدرت کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ پھر ہوسٹس نے ٹیک آف کا اعلان کر دیا۔ میں نے اپنی سیٹ کی بیلٹ باندھی۔ تقریباً 20 منٹ کے وقفے کے بعد ہمارا جہاز کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر چکا تھا۔ کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے 2 ٹرمینل ہیں۔ ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل جانے کے لیے اندرونی ٹرین استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایک آٹو ٹرین ہوتی ہے۔ میں ٹرین کے ذریعے امیگریشن ٹرمینل کی طرف آ گیا۔ اسٹیشن کے لاتعداد کاؤنٹر تھے۔ مختلف ایئر لائنز کے مختلف ممالک کے مسافر لائنیں بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد امیگریشن کا تھکا دینے والا مرحلہ ختم ہوا۔ لیگیج والے پورشن میں جا کر میں نے اپنا سامان ٹرالی پر رکھا۔ میرا ہینڈ کیری ایک نارمل سائز کا لیپ ٹاپ والا بیگ تھا، جس کے اندر میرا نیا لیپ ٹاپ، میری میڈیسن کی کٹ، USB اور دوسری ذاتی قیمتی اشیاء تھیں۔ اس بیگ کے اندر جو سامان تھا، اس کی مالیت تقریباً 4000 امریکی ڈالر بنتی تھی۔ میں اپنا پاسپورٹ، پیسوں والا پرس اور موبائل ہمیشہ اپنے پاکٹوں کے اندر رکھتا تھا۔ میں نے اپنے 3 بیگ ایئرپورٹ والی ٹرالی کے اوپر رکھے اور لیپ ٹاپ والا چھوٹا بیگ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پورشن بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھ دیا۔ میں کسٹم کلیئر کروانے کے بعد ایئرپورٹ کی بیرونی لانچ کی طرف آ گیا، جو ایئرپورٹ کا بیرونی حصہ ہوتا ہے۔ اس لانچ میں مسافروں کے انتظار کے لیے نشستیں بنی ہوتی ہیں۔ ساتھ موبائل سم کارڈز کی شاپس، منی چینجرز، بینک اور ایئر لائن کے آفس تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے میزبان سے رابطہ کروں، اس کے لیے میں کیوں نہ اپنا سم کارڈ نیا خرید لوں، کیونکہ میرا میزبان مسٹر نعیم بلال انتظار کر رہا تھا۔ میں ڈی جی سم کارڈ موبائل شاپس کی طرف چل پڑا۔ ڈی جی شاپ کے 10 فٹ کے فاصلے کے قریب ایک بڑا سا پلر تھا۔ میں نے اپنے سامان والی ٹرالی اس پلر کے قریب کھڑی کر دی، جو شاپس کے سامنے تھی۔ میں ڈی جی شاپس کے سیل مین کی طرف متوجہ ہوا۔ سامان کی طرف میری کمر تھی۔ میری پوری توجہ اپنے سامان کی طرف تھی۔ میں نے اپنی ٹرالی موبائل شاپ کے پاس اس لیے کھڑی نہیں کی تاکہ راستہ بند نہ ہو اور شاپ کے کسٹمر پریشان نہ ہوں۔ میں سم خریدنے میں لگ گیا۔ سیلز مین مجھے مختلف نمبروں کے کارڈ دکھاتا رہا، لیکن میری آدھی توجہ اپنے سامان اور ٹرالی کی طرف تھی۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر اپنے سامان کی طرف دیکھتا ہوں۔ ایک کندھے پر بیگ لٹکائے ہوئے عورت میری ٹرالی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے سم خریدی اور سیل مین کو پے کر رہا ہوں۔ وہ عورت ادھر ادھر چلتی ہے، پھر میرے سامان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک سفید شرٹ والا شخص سامان کے پیچھے سے گزرتا ہے۔ پھر میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، پھر دوبارہ میں اپنے سامان کی طرف چل کر دیکھ کر آتا ہوں۔ جب میں سامان کی طرف آتا ہوں تو وہ سفید شرٹ والا تامل انڈین نوجوان پلر کے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ میں مطمئن ہو کر سم ایکٹیو کروانے لگ جاتا ہوں۔ پھر کندھے پر بیگ لٹکائے ہوئے عورت سامان کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تامل انڈین نوجوان چلتا ہوا آتا ہے
اور پلک چپکتے ہوئے سامان کی ٹرالی سے لیپ ٹاپ والا بیگ اٹھا کر تیزی سے چلتا ہوا نکل جاتا ہے۔ جوان کاؤنٹر کی طرف آتے ہیں لیکن کچھ خریدے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ 3 نوجوانوں اور ایک عورت کی گینگ ہے جو مختلف چوری چکاری کرنے میں ملوث ہیں۔ میں موبائل شاپ سے فارغ ہو کر اپنا سامان کی طرف واپس آتا ہوں۔ جب سامان دیکھتا ہوں تو اس میں لیپ ٹاپ والا بیگ غائب ہے۔ میں فوری اپنے میزبان مسٹر نعیم بلال کو فون کرتا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ کے ایک حصہ میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو میں نے بیگ کے گم ہو جانے کا بتایا۔ ہم نے موبائل شاپ سے CCTV کی ویڈیو کاپی کروائی اور ایئرپورٹ پولیس کے پاس چلے گئے۔ ایئرپورٹ پولیس انسپکٹر نے ہماری رپورٹ درج کر لی۔ ملیشین پولیس کی کارکردگی پاکستانی انڈین پولیس کی ہی طرح ہے۔ 2 ماہ ملیشیا رکنے کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد میں نے اسلام آباد میں ملیشین ہائی کمیشن میں کمپلینٹ درج کروائی۔ ملیشین ہائی کمیشن نے مجھے 6 ماہ کا ملٹیپل ویزا دے دیا تاکہ میں اپنے کیس کو ہینڈل کر سکوں۔ جب میں دوبارہ ملیشین پولیس کے پاس ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن گیا تو مجھے پتہ چلا کہ چور نہ ملنے کی وجہ سے پولیس نے میری فائل کلوز کر دی ہے۔ معزز سامعین، ہمارے پاکستان کی طرح ملیشیا میں بھی ہر محکمے میں کرپشن کرنے والے افراد موجود ہیں۔ اس لیپ ٹاپ میں میری نیچروپیتھک میڈیسن کی ریسرچ کے حوالے سے سالوں کی محنت تھی جس کا نقصان ہوا۔ یہ محنت مجھے دوبارہ کرنی پڑی۔ اپنے چوری والے کمپیوٹر کی تلاش میں لویات پلازا بھی گیا۔ مجھے کسی دوست نے بتایا کہ لویات پلازا میں لوگ چوری کے کمپیوٹر موبائل بیچتے ہیں۔ لویات پلازا کوالالمپور میں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ موبائل کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ وہاں لاہور کے بہت سے نوجوانوں نے دکانیں بنائی رکھی ہیں جس میں لیپ ٹاپ اور موبائل وغیرہ دستیاب ہیں، اور وہاں تو حفیظ سینٹر کا ماحول لگتا ہے۔ میرے اس بیگ کے چوری ہونے کے بعد مجھے بہت سی چیزوں کا تجربہ ہوا جس میں ملیشیا کے پولیس کا رویہ، ملیشیا کی پولیس کا جو سسٹم اور وہاں کی عدالتوں کے سسٹم کا پتہ چل گیا۔ عدالتوں کا سسٹم تو بہت شفاف ہے لیکن پولیس میں بہت زیادہ کرپشن ہے۔ جب بھی کوئی اللیگل لوگ پکڑے جاتے ہیں تو پولیس جو ہے تھوڑے سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ روداد سفر اچھی لگی ہوگی۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو اگلی میری روداد سفر جلد مل سکے۔ اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے گروپ میں شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ اللہ نگہبان۔